اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے سورہ تکاثر۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاکم التکاثر، کثرت کی چاہ نے تمہیں غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ کثرت مال، کثرت ہر چیز کی کثرت، انسان کی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ظاہر کیا ہے کہ انسان مال میں کثرت چاہتا ہے، اولاد میں کثرت چاہتا ہے، اپنی زندگی میں کثرت چاہتا ہے، اپنے رزق میں کثرت چاہتا ہے۔ ہر چیز اسے زیادہ چاہیے، جتنی اس کے حساب کی اتنی نہیں، اس سے بہت زیادہ چاہیے۔ تو اس چاہ کو وہ جو جتنا عزیز رکھتا ہے کہ یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے، وہ قبرستان پہنچ جائے، تب تک بھی اس کے دل سے یہ چیزوں کی کثرت کی چاہ نہیں نکلتی، اور اسی کو وہ بہتر سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم عنقریب معلوم کر لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا۔ کس بات کا علم ہو جائے گا؟ کہ یہ چیزیں جو کثرت کی، جو تم چاہ میں غافل رہے ہو، یہ چیز صرف غفلت کی تھی۔ اصلیت اللہ تعالیٰ کے پاس تو کسی اور ہی چیز کی اہمیت تھی، کثرت کی اہمیت نہیں تھی۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نے، اگر تم یقینی طور پر جان لو، کاش کہ تمہیں یہاں علم الیقین ہو جاتا۔ اب یہاں یقین کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلا علم الیقین، دوسرا عین الیقین، تیسرا حق الیقین۔ علم الیقین وہ جس کو ہم اپنا علم لگا کر، اپنا لاجک لگا کر اس بات پر یقین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کہیں سے دھواں نکل رہا ہے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ دھواں کہیں نہ کہیں آگ جلنے کی وجہ سے نکل رہا ہوگا، یہ ہو گیا علم الیقین۔ عین الیقین، جب ہم اس آگ کو آنکھ سے دیکھیں گے تو وہ ہوگا عین الیقین، اور اس کے بعد اس کو جب ہاتھ لگا کر اس کی تصدیق کریں گے تو وہ ہو جائے گا حق الیقین، اس کی تحقیق کرنے کے بعد کا یقین۔ تو اللہ نے یہاں پر 2 یقین کا ذکر کیا ہے۔ کون سے؟ ایک ہے علم الیقین اور دوسرا ہے عین الیقین۔ علم الیقین کون سا؟ یعنی تم اپنا ذہن سے، کاش یہاں پر تمہیں سمجھ آ جاتی، کاش تم اپنا علم لگا کر اس بات کو سوچ لیتے کہ ایک دن ضرور آئے گا۔ کون سا دن؟ یہ اشارہ قیامت کی طرف ہے، قیامت کے دن کی طرف ہے۔ لا ترون الجحیم، تو بے شک تم جہنم کو دیکھ لو گے، اور اس دن جہنم کا کاش کہ تم کو پہلے سے اپنا علم لگا کر تم سوچ لیتے اور ان باتوں سے تصدیق کر لیتے کہ وہاں پر جہنم ہے، جس کی اللہ تعالیٰ، جس کے بارے میں یہاں پر قرآن مجید میں اشارے دے رہے ہیں، جس کی نشانیاں بتا رہے ہیں، جن کے یہاں پر آیت اتاری جا رہی ہے۔ اصل میں حقیقت میں جہنم ہے اور اس کے بارے میں ذکر آ رہا ہے قرآن میں۔ تو کاش کہ اس چیز سے، اس آیتوں کی وجہ سے تمہارے ذہن میں تم اس پر علم الیقین کر لیتے، اس اپنے علم میں یہ بات لا لیتے۔ ثم لا ترونہا عین الیقین، اگر نہیں بھی کرتے ہو تو کوئی بات نہیں، اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ اگر سمجھو اس کے بعد بھی انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھ رہی ہے کہ دوزخ ہے، قیامت ہے، اللہ کے پاس جا کے حساب دینا ہے، تو کوئی بات نہیں، تم یقین نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ ایک دن، جس دن تم اپنے آنکھوں سے دیکھ لو گے، پھر تمہیں ہو جائے گا ثم لا ترون عین الیقین، اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ اس وقت تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ بات حق تھی۔ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال کیا جائے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر، نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں ہمیں دی تھیں ان کے بارے میں پوچھیں گے۔ سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا کیا کیا؟ شکر کیا یا کفر کیا؟ شکر کرنا یعنی کہ اس کے شکرانے میں اللہ کی عبادت کرنا، کفر کرنا اسے جھٹلا دینا، اسے اگنور کر دینا۔ اور نعمتیں کون سی؟ ہمارے پاس صحت نعمت ہے، فرصت نعمت ہے، باقی تو بہت ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمارے آنکھ، ناک، زبان، اعضاء، جسم، چلتا پھرتا بدن، طاقت، توانائی، جوانی، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور نعمتیں ہیں جن کے ہم خیال میں ہی نہیں لاتے کہ وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس میں سے ایک بڑی نعمت فرصت ہے، اس میں سے ایک بڑی نعمت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے انسان کی، اس میں سے ایک بڑی نعمت ہمارے پاس موجودہ آج وقت ہے، ہمارے پاس ایک موقع ہے، ہم چاہے تو اس کے اندر اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے سے پہلے خود کو تیار کر سکتے ہیں، اور اس وقت کا استعمال کر کے صحیح راہ پر آ سکتے ہیں، اللہ کی کتابوں میں وقت لگا سکتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے وقت لگا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نعمت ہے۔ اگر ہم یہ سب کس لیے کرنا ہے؟ ہم کو اللہ کے شکرانے میں کرنا ہے، ان نعمتوں کے شکرانے میں کرنا ہے جو اللہ نے دیے۔ اگر ہم کفران نعمت کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا کفر کرتے، کفر کیسا؟
صرف اسے زبان سے ہی نہیں بلکہ عمل سے بھی جھٹلا دینا. ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے، یہ بھی کفران نعمت ہے. ہم اپنی صحت کی بربادی کر رہے، وہ بھی کفران نعمت ہے. ہم اپنی جوانی کو بیکار چیزوں میں صرف کر رہے، یہ بھی کفران نعمت ہے. اور جو کچھ ایسا کام کریں گے اس دن بڑے نقصان میں ہوں گے. قیامت والے دن ان سارے نعمتوں کے بارے میں اللہ باری باری پوچھے گا، اور اس کے بعد جو شخص کفران نعمت کا مرتکب ہوگا، جس نے کیا ہوگا، ان کے لیے جہنم کے آگ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کے شکرانے میں اللہ کی عبادت کرنے اور اپنا وقت اس کے ہی لیے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.